الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں سوائے انبیاء کرام کے، اور بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل توبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یعنی کہ جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، بند ہو جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی روح یہاں نرگڑے تک نہیں آ جاتی، یعنی کہ جب اس کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کی توبہ کا دروازہ انسان کا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورج کا طلوع ہونا تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ کب ہوگی، لیکن انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم اس رمضان کے اندر موجود ہیں تو کیا کہ ہم اگلا رمضان پا سکیں گے یا کل تک زندہ ہم رہ سکیں گے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سچا مسلمان ہے، جو بہترین مسلمان مومن یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم موت سے قبل ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک جائیں۔ اور یہ توبہ کا جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے سچی اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ساتھ میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر سورہ فرقان کے اندر فرماتا ہے آیت نمبر 70 کے اندر اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پس اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کے خالی گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انسان جو اس نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور اس گناہ کے اوپر دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کے اوپر نادم ہو کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اپنے اندر ندامت محسوس کرے کہ اے اللہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے مجھ سے۔ اور اس کے بعد تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، آئندہ پکا ارادہ کرے کہ پھر اس گناہ کو وہ نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد اگر کسی کا حق، چوتھی یہ شرط ہے کہ اگر کسی کا حق مرا ہوا ہے تو اس کا حق ادا کرے۔ اور اس طریقے سے موت سے پہلے توبہ کرنی، کیا پتہ کل ہمیں موت آ جائے، اس لیے ہمیں میرے بھائیوں آج ہی
اللہ کی بارگاہ کے اندر جھک کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جب موت آ جاتی ہے کا وقت آ جاتا ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف اور آل فرعون کی طرف، اور فرعون اپنے آپ کو خدا بنا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے نکلو، اور جب وہ قوم کو رات کی تاریکی میں لے کر کے نکلے تو آگے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ گیا۔ اللہ کے حکم سے عصا کو موسیٰ علیہ السلام نے اس سمندر کو مارا اور اس میں سے خشک راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے پار ہو گئی۔ اور فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ راستے بنے ہوئے ہیں خشک پانی کے اندر، فرعون نے بھی اپنے گھوڑے اور لو لشکر کو اس کے اندر ڈال دیا، لیکن جب درمیان کے اندر پہنچا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پانی کو کہ جس کو اللہ نے روکا ہوا تھا کہ مل جا، اور وہ فرعون اس کے اندر غرق ہونے لگا۔ جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الآن اب تو ایمان لاتا ہے، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ پہلے تو مفسدین میں سے تھا اور اب تو ایمان لاتا ہے جب موت کو دیکھا ہے۔ تو اس وقت اس کا وہ ایمان لانا اس کا قبول نہیں ہوا۔ تو اس لیے میرے دوستو، موت جب آ جائے گی تو پھر ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر دیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک حدیث کے مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اس نے ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، 99 قتل، اور وہ نادم ہوا، اس قتل کے اوپر نادم ہو گیا، اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور وہ جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے وہ دل کے اندر نادم ہوا، پریشان ہوا، اور لوگوں سے پوچھا کہ یار مجھے کسی نئے ایک آدمی کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، ایک عابد رہتا ہے، اس سے جا کر کے پوچھو۔ وہ اس عابد کے پاس پہنچتا ہے، اس کو جا کے اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، 99، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، میرے لیے کوئی معافی کی سبیل نکلتی ہے؟ اس نے کہا ظالم، تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ اب لیکن پھر بھی وہ نادم ہے اور پھر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ مجھے کسی عالم کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا اور وہ اس کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اور تیرے درمیان کون سی چیز حائل ہے؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرو، اس کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ بڑا ہی مہربان ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ تم جس بستی کے اندر رہتے ہو اس بستی سے نکل جاؤ اور فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے رہو۔ وہ بندہ وہاں سے روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا اس بستی کو اس نے چھوڑا اور نیک بستی کی طرف چل پڑا، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو موت نے اس وقت آن گھیرا۔ جب اس کو موت آئی تو فرشتے، عذابوں والے فرشتے بھی آ گئے، اور جو نیک روح کو لے جانے والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے کہا، نیک روح کے لوگ جو فرشتوں کو لے جانے والے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح کو ہم لے جائیں گے کیونکہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی۔ اور دوسروں نے کہا کہ نہیں، اس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے، یہ بڑا ظالم آدمی تھا، اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو کہ یہ زمین کو ناپ لو، اور کہ جس کی طرف یہ زیادہ قریب ہو، اگر نیک بستی کی طرف قریب ہے تو اس کو نیک روح کو لے جانے والے فرشتے لے جائیں، اگر یہ ظالم بستی کی طرف قریب ہے تو اس کو عذابوں والے فرشتے لے جائیں۔ جب اس کو ناپا گیا زمین کو تو وہ ایک بالشت بھر اس نیک بستی کی طرف تھا، تو اس کی روح کو نیک جو روح کو لے جانے والے فرشتے ہیں، وہ نیک روح کو فرشتے لے جانے والے جو فرشتے ہیں وہ اس کی روح کو لے کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت ہی گناہوں کو، سارے گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی تو ہم کہیں کہ ابھی ہماری معافی نہیں ہے۔ نا امید نہیں ہونا اپنے رب سے، اور سچے دل سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ بہت بڑا مہربان اور معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، تو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کر دے، جو بہترین جگہ ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔